خوش آمدید دوستو، آپ سب کا سواگت ہے۔ میں ہوں ڈاکٹر اشتیاق احمد۔ آج کا ٹاپک آپ کو پریزنٹ کرنے سے پہلے میری درخواست ہے کہ آپ میری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ آپ کی سبسکرپشن کی وجہ سے میرا جو میسج ہے وہ زیادہ لوگوں تک پہنچتا ہے۔ میں بیسکلی ریسرچ بیسڈ ریفرنسز ایویڈنس جو ہیں میری کتابوں میں، انہی کی بنیاد پہ آپ سے بات کرتا ہوں۔ تو میرے پاس صرف اوپینین نہیں ہے، میرے پاس ایویڈنس بھی ہے فار واٹ آئی سے۔ تو پلیز سبسکرائب کیجئے میری یوٹیوب چینل کو تاکہ یہ آگے بڑھے۔ یہ جو میں نے ویڈیو بنائی تھی کہ انٹیریئر منسٹر محسن نقوی جو ہیں وہ کئی نئے صوبے بنانے کی سوچ رہے ہیں، تو اس میں نے اپنی رائے کا اظہار کیا تھا کہ یہ فیکٹس ہیں اور اس طرح ہے یہ پوزیشن، جس پہ کچھ لوگوں کو بات سمجھ آئی، اکثر کو سمجھ نہیں آئی۔ تو لیٹ می ایکسپلین۔ ایک بات جو کئی لوگوں نے کی کہ جی پاکستان کو تو پروونسز نے بنایا تھا، یعنی صوبوں نے پاکستان بنایا ہے، اس لیے صوبوں کی مرضی کے بغیر ان کی جو باؤنڈریز ہیں، یہ ہیں، وہ چینج نہیں ہو سکتی۔ بات یہ ہے کہ یہ آرگومنٹ بے بنیاد ہے۔ ٹو بگن وتھ، لیٹس بگن وتھ ایک صوبہ۔ صرف ایک صوبے نے شروع میں 1938 میں یہ شروع ہوا کام۔ 43 میں سب سے پہلے سندھ اسمبلی نے ایک پراپر ریزولوشن پاس کیا، اور پھر 46 میں پاکستان جوائن کرنے کا سندھ اسمبلی نے پاس کیا۔ صرف ایک صوبے نے، اور اس میں جی ایم سید اور یہ جتنے بعد میں سندھو دیش اور اس موومنٹ سندھی نیشنلزم کے ہیرو بنے، سپوکس پرسن بنے، یہ پاکستان میں سندھ کی شمولیت کے سب سے بڑے ایک زمانے میں سپورٹر تھے۔ تو سندھ از the only province which opted through the legislative assembly to join پاکستان۔ پنجاب پہ آ جائیں۔ پنجاب کے 1945-46 الیکشن کے بعد تو یہاں پہ تو حکومت بنی تھی ایک کولیشن گورنمنٹ۔ سر خضر ٹیوانہ اس کے ہی واز دا پریمیئر آف پاکستان آف پنجاب۔ ان کی 14 یا 18 سیٹیں تھیں، 50 سیٹیں اس کولیشن گورنمنٹ میں کانگریس کی تھیں، اور 23 کی 23 سیٹیں جو سکھ ریزرو سیٹس تھیں وہ بھی ان کے ساتھ مل گئی تھی، تو ان کے ساتھ میجورٹی تھی، پلس کچھ شیڈیول کاسٹ کی بھی سیٹس ان کے پاس تھیں۔ تو حکومت جو پنجاب میں بنی وہ تو پاکستان بننے کے خلاف حکومت بنی۔ یہ وہ لوگ تھے جو اس کے خلاف تھے۔ اس پہ پھر جناح صاحب نے یہاں پہ ایک ڈائریکٹ ایکشن کروایا جو 24 جنوری کو شروع ہوا، اور وہ ہوتا ہوتا پنجاب کے اندر تشدد بڑھتا گیا۔ اس کے بعد 3 جون پارٹیشن پلان میں پنجاب کو اور بنگال کو حق دیا گیا کہ وہ اس پہ ووٹ دیں کہ وہ اپنے پروونس کو، پورے کے پورے پروونس کو پاکستان میں شامل کرنا چاہتے ہیں، یا اس کے 2 حصے کر کے ہندو سکھ میجورٹی پنجاب جو ہے وہ انڈیا میں، اور ہندو میجورٹی بنگال انڈیا میں، اور 2 بلاک بنا دیے گئے پنجاب کے بھی اور بنگال کے۔ ایک بلاک بھی اگر ووٹ دے اس کے حق میں تو یہ پروونس جو ہیں پارٹیشن ہوتے ہیں انڈیا کی پارٹیشن کے ساتھ ساتھ۔ تو پاکستان کے لیے جنہوں نے ووٹ دیا کہ پورا پنجاب پاکستان کو ملے گا، وہ اس کی بنیاد پہ تو پنجاب کا فیوچر نہیں نہ ہوا۔ جو ہندو سکھ میجورٹی ڈسٹرکٹ کا ووٹ تھا وہ پارٹیشن آف پنجاب کے حق میں تھا۔ اسی طرح بنگال کا جو ہندو میجورٹی ڈسٹرکٹس کے جو ووٹ تھے وہ تو بنگال کی پارٹیشن میں تھے۔ تو پنجاب بھی پارٹیشن ہوا اور بنگال بھی پارٹیشن ہوا پاکستان بنانے کے لیے۔ اگر اب ہم آ جائیں نارتھ ویسٹ فرنٹیئر میں،
تو وہاں کی جو الیکٹڈ گورنمنٹ تھی اس نے تو پاکستان جوائن نہیں، وہ تو کانگریس کی حکومت تھی، جو قائد اعظم محمد علی جناح گورنر جنرل آف پاکستان، انہوں نے 22 اگست 1947 کو اپنے اسپیشل آرڈر کے ذریعے، ایکسٹرا آرڈنری پاورز کے ذریعے ڈسمس کر دیا، جبکہ ان کے پاس میجورٹی تھی۔ تو نارتھ ویسٹ فرنٹیئر بھی پاکستان کو جوائن نہیں تھا کر رہا، وہاں پہ تو پختونستان یا پٹھانستان کی ڈیمانڈ تھی جس کی اجازت نہیں دی گئی۔ ایک ریفرینڈم ہوا جس کو بائیکاٹ کیا ان لوگوں نے، لیکن حکومت جو ہے ریفرینڈم کے باوجود کانگریس یعنی خدائی خدمت گار کی تھی، اینڈ دے ڈیڈ ناٹ وانٹ ٹو جوائن پاکستان۔ تو کون سا پروونس ہے جس نے پاکستان بنایا ہے سوائے سندھ کے؟ نو ادر پروونس۔ جہاں ہم بلوچستان پہ آ جائیں تو بلوچستان کی شاہی جرگہ کی جو وہ جرگے نے پاکستان جوائن کرنے کے حق میں دیا، اور کلات اسٹیٹ جو سب سے بڑی اسٹیٹ تھی اس نے آزاد رہنے کا فیصلہ کیا، جس کے بعد پھر 11 اگست کو انہوں نے اپنی انڈیپینڈنس بھی ڈکلیئر کر دی، اور گورنمنٹ آف پاکستان نے کلات کو انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ بھی ریکگنائز کر لیا۔ بعد میں خیر جب پاور ٹرانسفر ہو گئی انگریزوں کی تو پھر ان پہ پریشر ڈالا گیا۔ مارچ 1948 میں پھر جو تھے خان آف کلات، انہوں نے مجبوراً پاکستان کے ساتھ ایکسیشن بل سائن کیا، اور 1 اپریل کو پاکستان کی جو فوج ہے وہ کلات سٹی میں آئی۔ تو یہ ایک متھ ہے کہ صوبوں نے پاکستان بنایا ہے۔ 1940 کا جو ریزولوشن ہے اس میں صوبوں کی تو کوئی بات نہیں ہے، وہ تو ہے انڈیپینڈنٹ سوورن اسٹیٹس کی، وچ بیکیم irrelevant، جبکہ پارٹیشن میں چوائس یا انڈیا بنانے کی تھی یا پاکستان کی، تو یہ کیا بحث ہو رہی ہے؟ ہاں، سندھ والوں کی ایک پوزیشن ہے کہ ہم نے بالکل یہ جو ہم نہیں چاہتے کہ ہمارا پروونس جو ہے یہ ڈیوائیڈ ہو۔ اس طرح پنجاب میں بھی آوازیں ہیں کہ وی وانٹ کہ پنجاب کنٹینیو کرے، وہ بھی اپنی جگہ ہے۔ خیبر پختونخوا میں بھی ایسی آوازیں ہوں گی، اور بلوچستان میں بھی ہوں گی، تو وہ تو اب حکومت کا ہے نا فیصلہ، وہ جمہوری طریقے سے کرتے ہیں، لوگوں کو ساتھ لا کے، یا کس طریقے سے کرتے ہیں، یا جیسے کہ یہ ہماری ڈیپ اسٹیٹ ہمیشہ کرتی ہے، ایک فیصلہ کرتی ہے اور پھر لوگوں پہ وہ فیصلہ جو ہے وہ مسلط کر دیا جاتا ہے۔ دس ریمینس ٹو بی سین۔ لیکن محسن نقوی کی جو ڈیکلریشن ہے وہ تو یہ ہے کہ پاکستان چل ہی نہیں سکتا، اس لیے ہمیں یہ ساری چیزیں کرنی پڑیں گی۔ وہاں پہ اب آرگومنٹ ہے مرضی سے لوگوں کی ہوگا یا مرضی کے بغیر کیا پروسیجر ہوگا، آئی ڈونٹ نو۔ صرف ایک پروونس نے ووٹ کیا تھا پاکستان جوائن کرنے کا، اور وہاں پہ سب سے زیادہ اب اس پہ وہ ایک وین وون کیا جاتا ہے سندھی نیشنلزم کے نام پہ، کہ ہم نے بہت بڑی غلطی کی، یہ کر دیا، وہ کر دیا۔ جی ایم سید واز دا بگیسٹ پروپوننٹ آف سندھ جوائننگ پاکستان۔ پنجاب میں تو جو حکومت بنی وہ پاکستان بننے کے خلاف تھی، فرنٹیئر میں بھی جو بنی پاکستان بننے کے خلاف تھی، اور بلوچستان میں ہاف آف کلات اسٹیٹ ڈنٹ وانٹ ٹو جوائن، جرگا جو تھا وہ ساتھ تھا۔ بنگال میں بھی ووٹ جو ہوا تو بنگال کے 2 ٹکڑے ہوئے، ایک ٹکڑا پاکستان کو ملا، ایک ٹکڑا پنجاب کا ملا۔ لہٰذا یہ کہ جی صوبوں نے پاکستان بنایا، اٹ ہیز نو بیسس ایکسیپٹ فار سندھ۔ سندھ ووٹڈ کہ پاکستان بنایا جائے، اینڈ سندھ جو ہے وہ پاکستان جوائن کرنا چاہتا ہے۔ نہ پنجاب نے یہ فیصلہ کیا، نہ نارتھ ویسٹ فرنٹیئر نے کیا، نہ بنگال میں یہ اس قسم کا فیصلہ ہوا، بلوچستان میں شاہی جرگہ نے کیا، ناٹ دا کلاس اسٹیٹ۔ سو اتنا ایموشنل ہونے کی وجہ کوئی نہیں ہے۔ میں تو اس کے حق میں ہوں کہ لوکل گورنمنٹ مضبوط ہو، زیادہ سے زیادہ ڈیولوشن آف پاور ہو، لیکن ڈیولوشن آف پاور اس طرح نہ ہو کہ ایجوکیشن جو ہے اور یہ لینڈ ریفارم جو ہے، یہ
بیک یارڈ پہ بیک برنر پہ ڈال دیے جائیں. ایجوکیشن شوڈ ریمین اے پرائیورٹی آف دا سینٹرل گورنمنٹ. اور سب کو الٹریسی ختم کرو. یہ جو مدرسے ہیں ان کو ختم کرو. ہاں جو مولویوں کی ضرورت ہوتی ہے امام مسجد ان کے لیے ایک دو مدرسے ہونے چاہیے. باقی سب کو ریگولر اسکولوں میں لاؤ. ان کو ماڈرن ایجوکیشن دو. اردو دو, پنجابی دو, سندھی جو پشتو جو جہاں کا جو ایک پروونس ہے ان کی لوکل زبان بھی, نیشنل زبان پاکستان کی, اور انٹرنیشنل زبان جس سے دنیا کنیکٹ ہوتی ہے انگریزی. یہ 3 لینگویج فارمولا فالو کیا جائے. میرے خیال سے یہ گلگت بلتستان کو بھی ایک ریگولر پروونس بنایا جائے اور آزاد کشمیر کو بھی ایک ریگولر پروونس بنایا جائے لوگوں کی مرضی سے, یعنی ایک ٹرو فیڈریشن بنے. کیونکہ یہ کہنا کہ اگر ہم ان کو پاکستان کا حصہ بنا لیں گے تو ہمارا کشمیر کیس ویک ہوتا ہے, دس از ڈسیپشن, ڈیلوژن. آئی تھنک یو شوڈ کریٹ اے ٹرو فیڈریشن جس میں فیڈریشن افیکٹو پاورز ہونی چاہیے لیکن ڈیولوشن بھی ہونی چاہیے پاور کی. انڈیا جب آزاد ہوا تھا تو 9 وہاں پہ اسٹیٹس ہوتی تھیں. اب 28 اسٹیٹس ہیں اور 8 فیڈرل ٹیریٹریز ہیں. تو ہم بھی اس قسم کے طریقے استعمال کر سکتے ہیں. ان دا بیسٹ انٹرسٹ آف دا پیپل. ڈلیوریز, دا اسٹیٹ شوڈ بی دیئر ٹو ڈلیور سروسز. پولیس کے تھانے میں جو تشدد ہوتا ہے وہ ختم کرو, تھانوں کو سروس بناؤ. ہمیں جب کبھی کوئی مصیبت ہوتی ہے وی گو ٹو دا سویڈش پولیس وتھ آور پرابلمز, اور ایک دم وہاں پہ اس کی سلوشن ڈھونڈی جاتی ہے. یہ نہیں کہ وہاں پہ لباں پا لیا جائے کہ جی پہلے پیسے لاؤ بعد ہی دیکھی جائے گی. یہ کلونیل رواج ختم ہونا چاہیے. گیو ریئل پاور ٹو دا پیپل. دیٹس دا وے فارورڈ فار پاکستان. آل دا بیسٹ. تھینک یو ویری مچ.